اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی وصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین اکرام، محبان اہل بیت، عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج کا ہمارا موضوع صرف ایک نسبی یا تاریخی موضوع نہیں بلکہ ایمان، عشق اور وفاداری کا موضوع ہے۔ ہمارا موضوع ہے اہل بیت کون ہیں اور ان کی محبت کیوں ضروری ہے۔ جب یہ اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو دلوں میں محبت کی لہر دوڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ اس گھرانے کا ذکر ہے جس گھرانے کو اللہ نے چنا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا ہے اور جس کی فضیلت قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اس کے گھر والوں سے نفرت کرے تو کیا اس کی محبت سچی کہلائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن ان کے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا تو اس کی محبت کا دعویٰ ادھورا ہے، کیونکہ اہل بیت سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حصہ ہے۔ دوستو، اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ دوستو، اہل بیت کا مطلب عربی میں اہل، گھر والے، پریوار والے کو کہتے ہیں۔ بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے۔ اس طرح اہل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک گھرانہ ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل بیت میں ازواج مطہرات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین اور ان کی پاک اولاد شامل ہے۔ یہ وہی گھرانہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ نبوت کا گھر ہے، علم کا گھر ہے، طہارت کا گھر ہے، ولایت کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ ناظرین اکرام، یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں لیکن قرآن نے بہت کم گھرانوں کا نام لے کر ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔ اہل بیت ان خوش نصیب لوگ میں ہیں جن کی پاکیزگی کا ذکر خود رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی رسالت پر تم سے کوئی عذر نہیں چاہتا سوائے اپنے قرابت والوں کی محبت کے۔ سوچئے، جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے گزار دی، انہوں نے اپنی محنت کا بدلہ مال دولت نہیں مانگا، انہوں نے محبت مانگی، اور وہ بھی اپنے اہل بیت کی محبت۔ آئیے اب حدیث ثقلین میں چلتے ہیں۔ اب اس مشہور حدیث کی طرف جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بیچ دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ کیا خوبصورت پیغام ہے! ایک طرف قرآن، دوسری طرف اہل بیت۔ گویا قرآن ہدایت کا نور ہے اور اہل بیت اس نور کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی بہترین مثال ہے۔ حدیث ایک قصہ میں موجود ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کو اپنی چادر کے نیچے جمع فرمایا، پھر دعا کی، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ صرف ایک چادر نہیں تھی، یہ امت کو پہچان سکھائی جا رہی تھی کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس سے محبت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب امام حسن اور امام حسین کو دیکھتے تو بہت خوش ہو جاتے، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی بوسہ دیتے۔ ایک بار سجدے میں تھے امام حسن یا حسین علیہ السلام ان کی پیٹھ پر چڑھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سجدہ اتنا لمبا کیوں؟ آپ نے فرمایا، میرا نوازا میری پیٹھ پر تھا، میں اسے جلدی اتارنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا محبت تھی، کیا رحمت تھی، کیا عظمت تھی! جس گھر میں فاطمہ کا اجالا نظر آئے اس گھر میں فرشتے کا بھی پہرا نظر آئے۔ حسن کی سخاوت ہو، حسین کا ہو جذبہ، ایسا کوئی کردار زمانے میں نظر آئے۔ دوستو، جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے شیر خدا مولا علی کا۔ علم کی بات ہو تو علی، شجاعت کی بات ہو تو علی،
عبادت کی بات ہو تو علی، عدل کی بات ہو تو علی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی صرف ایک شخصیت نہیں، علی ایک مدرسہ ہے، علی ایک کردار ہے، علی ایک پیغام ہے۔ دوستو، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام سمجھیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب فاطمہ آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا استقبال کرتے، اپنی جگہ پر بیٹھاتے۔ آج بیٹیوں کو عزت کا سب سے بڑا پیغام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ملتا ہے۔ دوستو، امام حسن نے امت کے اتحاد کے لیے اپنی خلافت تک چھوڑ دی۔ یہ دنیا کی کرسی نہیں تھی، لیکن انہوں نے خون خرابہ روکنے کے لیے قربانی دی۔ یہ صبر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ دوستو، امام حسین اور کربلا کا واقعہ تو آپ نے سنے ہی ہوں گے۔ اب وہ مقام آتا ہے جہاں دل بھر آتا ہے، جہاں آنکھیں نم ہو جاتی ہے، جہاں انسانیت سر جھکا دیتی ہے۔ وہ مقام ہے کربلا۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں، کربلا ایک فکر ہے، کربلا ایک پیغام ہے، کربلا ایک اسکول ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، ظلم کے سامنے جھکو مت، حق کے لیے ہمیشہ کھڑے رہو، دین کو دنیا پر قربان مت کرو۔ دوستو، کربلا کا پیغام ہے۔ اگر پوری کربلا کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو کہا جا سکتا ہے، سر کٹ سکتا ہے مگر حق نہیں جھک سکتا۔ یہ حسینیت ہے۔ اس موضوع پہ صوفیاء اکرام ہمیشہ فرماتے ہیں، جس دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اسی دل میں عشق اہل بیت بھی ہوگا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا صوفی حکیم محمد افتخار الحق صدیقی بسم اللہ پاک قدس اللہ سر العزیز ہوں، یا کوئی بھی دیگر اولیاء ہوں، اولیاء اکرام نے ہمیشہ اہل بیت کی محبت کو اپنی تعلیم کا حصہ بنایا، کیونکہ اہل بیت محبت سکھاتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، تواضع سکھاتے ہیں، خدا سے جڑنا سکھاتے ہیں۔ آج اگر ہم سچ مچ حسینی ہیں تو صرف نعرے کافی نہیں ہیں، صرف جذبات کافی نہیں ہیں، صرف اشعار کافی نہیں ہیں۔ ہمیں حضرت علی کا علم اپنانا ہوگا، ہمیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیا اپنانی ہوگی، ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کا صبر اپنانا ہوگا، ہم لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی استقامت اپنانی ہوگی، ہم لوگوں کو حضرت امام حسن کا صبر اپنانا ہوگا۔ ناظرین اکرام، اہل بیت سے محبت صرف ایک احساس نہیں، یہ ایمان کی زینت ہے، یہ دل کی روشنی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کی نشانی ہے۔ اگر دل میں محبت اہل بیت ہے تو اسے کردار میں بھی دکھائی دینا چاہیے۔ مدینے والے کا گھرانہ ہماری جان سے پیارا ہے، اہل بیت کی الفت نے دل کو نور سے سنوارا ہے۔ حسن کا صبر، حسین کی وفا، علی کا ہے کردار، فاطمہ کی پاک سیرت سے مہکا سارا سنسار۔ قرآن بھی رہے دل میں، رہے آل نبی کا پیار، یہی ہے راہ ہدایت، یہی ایمان کا سنگار۔ دعا ہے یا اللہ ہمارے دلوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور محبت اہل بیت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں حضرت علی کی شجاعت، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی، امام حسن کے صبر اور امام حسین کی استقامت کا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں تو ہمیں حسینیت کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبانوں کو اہل بیت کے ذکر سے تر رکھ، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے روشن رکھ، ہمارے عمل کو ان کی سیرت کے مطابق بنا دے۔ یا رب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارے دل میں کلمہ طیبہ ہو، محبت رسول ہو اور محبت اہل بیت موجود ہو۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پاک، صحابہ کرام اور نیک بندوں کی صحبت نصیب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جو کہ ہماری نئی سیریز داستان کربلا کا آغاز ہوگی۔ اس سیریز میں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک کربلا کے ہر دن کے واقعات، شہادتوں اور اس پیغام کو ہم آپ تک تفصیل سے پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر ہماری یہ کوشش اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس پیغام کو اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور شیئر کیجیے۔
اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں داستان کربلا کے ساتھ۔ اور اگر آپ ہمارے آفتاب افتخاری آفیشیل چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔